ابو ذر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیے. آپ نے فرمایا اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لو جو اس گناہ کو مٹا دے. میں نے عرض کیا لا الہ الا اللہ کہنا نیکیوں میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو سب افضل نیکی ہے. یعنی اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا نا اب مجھے کیا نیکی کریں. اب اسی اصول کو بچے پہ اپلائی کیجیے. مثلا بچے نے کوئی منہ سے گندی بات نکال دی, کئی دفعہ اسکولوں سے کوئی گالیاں والیاں سیکھ کے آ جاتے ہیں. اب آپ آئے تو اور منہ سے وہ تو بڑے فخر سے نکال رہا ہوگا کیونکہ اس کو کیا پتا کہ یہ کوئی بری بات ہے, اسکول سے تو اسے نہیں پتا چلا کہ بری. تو کول ورڈ, اب یہ کول ورڈ جو ہے یہ آپ کے نزدیک تو بہت بڑی بات ہے. اب اس کی سزا کیا ہوگی؟ مثلا کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو بٹھا کے کہیں تمہاری زبان ناپاک ہوگی, اس کو پاک کرو, اور اتنی دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو بیٹھ کے. یہاں یہ in a way this is a punishment but it's not punishment, جس کو punishment کہتے ہیں یہ کفارہ ہے. کیونکہ اصل چیز کیا ہے کہ اگر زبان سے گناہ ہوا ہے تو اس کا علاج کس سے کریں؟ زبان سے. کفارہ زبان سے دلائیں. اور کیا کر سکتے بتائیے مجھے بھی. لیکن یہ جو ذکر کا فارمولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ ایک ایڈڈ چیز ہے کہ بچے سے ذکر کروائیں. ہم کہتے ہیں ابھی بچے ان سے کیا ذکر کروانا. یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے بچے کو جب وہ نوٹی ہے, ہوم ورک نہیں کرتا یا کچھ بات نہیں سنتا, تو میں اس کو بتاتی ہوں کہ شیطان تمہارے کان میں وسپر کر رہا ہے, تو پھر وہ ریئلائز کرتا ہے اور پھر وہ چھوڑ دیتا اس چیز کو. اصل چیز کیا ہے کہ غلطی جو ہے وہ نیچے جانے کا ذریعہ نہ بنے, غلطی اوپر جانے کا ذریعہ بنے, اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کل ابن آدم خطاء, ہر ابن آدم غلطی کرتا ہے. آدم کی اولاد میں سے ہر ایک سے غلطی ہوتی. وہ خیر الخطائین التوابون, اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کر لیتے ہیں, جو پلٹ آتے ہیں. اور اس کا طریقہ بھی آپ نے بچپن سے بچوں کو سکھانا ہے کہ غلطی پہ جمنا نہیں, ایسی ندامت نہیں کہ انسان کہ بالکل ہی اس کا پرسنالٹی شیٹر ہو جائے. غلطی کی اصلاح اور اس سے سبق سیکھ کر دوبارہ اس کو نہیں ریپیٹ کرنا. بالکل کہہ سکتے کہ آپ اس سے بولنا چھوڑ دیں تھوڑی دیر. یہ نہیں کہ مہینوں نہ بولیں پھر اس سے کام خراب ہو جائے گا, کیونکہ پھر وہ عادی ہو جائے گا, اس کو ضرورت نہیں رہے گی آپ کی, کیونکہ وہ صدمہ سہ گیا, اس کے اوپر جو گزرنا تھا گزر گیا. نو از فائن, آپ بولیں یا نہ بولیں اسے پرواہ نہیں. تو کوئی بھی غلطی اتنے لمبے عرصے کے لیے اس کی سزا نہ دیں کہ وہ اس کا عادی ہو جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر بات پہ نہ سزا دی جائے. جیسے پہلے بھی بات ہے نا, کچھ اگنور کر دیں اور کچھ پہ پکڑیں. ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ایک شرعی حد لاگو ہو چکی ہے, یعنی مجھ سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہے, آپ مجھ پہ حد جاری فرمائیں. آپ نے فرمایا جب تم سامنے سے آئے تھے تو وضو کیا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا کیا ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی؟ اس نے کہا جی ہاں. فرمایا چلے جاؤ, بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا, کیونکہ ان الحسنات یذھبن السیئات. ایک اور موقع پر آپ نے سزا دی, حد جاری کی, لیکن یہاں پر آپ نے اس کو وضو, نماز اور ان چیزوں سے معافی کا خوشخبری بھی دی. تو بچوں میں بھی یہ چیز آ جائے کہ جب وہ غلطی کریں, آپ سے چھپ کے بھی کریں, بعد میں بھی کریں, وہ آپ کو آ کے بتائیں ماما میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی, تاکہ وہ اس کے دل کا بوجھ ہٹ جائے اور آپ اس کی تربیت کر سکے کہ اب اس چیز سے نکلنا کیسے. بچہ پھسل گیا, گر گیا, دلدل میں چلا گیا, تو کیا آپ نکالیں گے نہیں اس کو, تانے ہی دیے چلے جائیں گے کہ ڈوبا رہے اس میں, کہ وہ گیا کیوں وہاں, ہو گیا جو ہونا تھا, اب کیا کرنا ہے, اس کی اصلاح کرنی, اس کو اس سے نکال کر واپس چلنے کے قابل بنانا ہے. پھر اسی طرح سزا کی وجہ بتانی ضروری کہ کیوں سزا دے رہے ہیں, یا کوئی غلطی کیوں نہیں کرنی, اور اس کے لیے کوشچنز کریں. بعض اوقات بچے آپ سے کسی ایسی جگہ جانے کی اجازت مانگتے ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں نہیں جانا چاہیے ان کو. اگر آپ انہیں کہتے نو 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 یو کانٹ گو, وہ پھر کہیں گے کیوں نہیں, وائی ناٹ. آپ کہتے بس میری مرضی نہیں کہ تم جاؤ. نہیں, یہ کافی نہیں ہے, آپ انہیں ریزن دیں وائی ناٹ. جب بچے کہیں نا وائی ناٹ, تو اس کو ٹیک اٹ
سیریس. آپ یہ نہ کہ تم بدتمیز ہو مجھ سے بات نہیں کرو, نہیں, وائی ناٹ کا جواب ہونا چاہیے آپ کے پاس. اب آپ دیکھیے ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہتا ہے میں ساری باتیں مانوں گا لیکن آپ مجھے ایک غلط کام کی اجازت دے دیں, زنا کی اجازت دے دیں. سب کے سامنے اس نے بات کی, سب اس کو لان تان کرنے لگ گئے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو, اور اسے پیچھے ہٹانے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر میرے پاس آ جاؤ. یعنی لوگ پیچھے کر رہے تھے اور آپ نے فرمایا ادھر آ جاؤ. یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے مجھے اس غلط کام کی اجازت دیجیے؟ اب یوں سمجھے کہ یہ آپ کا بچہ اب بیٹھا ہوا ہے نا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی ایسی جگہ جانے دیں جہاں آپ کو پسند نہیں جانا. وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں آپ پر قربان ہو جاؤں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ ایسا تو رویہ کبھی کسی نے کیا ہی نہیں. کیونکہ بازو کہتا تھا نا کوئی حماقت سے, نہ سمجھی سے کوئی غلط سوال کر بیٹھتا تھا, ہم سارے اس کو برا بھلا, او یہ کیا ہو گیا, ڈرانے دھمکانے لگ جاتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, آپ نے اس کو اپنے قریب کیا, اچھا یہاں بیٹھو, اپنے سامنے بٹھا لیا. آپ نے اس سے سوال کرنے شروع کیے, اچھا دیکھو بیٹا تم بتاؤ کیا تم یہ چاہو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ کہ نہیں میں کبھی نہیں چاہوں گا. کیا تم چاہو گے تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ نہیں. کیا تم چاہو گے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ نو. تو پھر ہر عورت کسی کی ماں یا بہن یا بیٹی. اس کو بات سمجھ آ گئی. تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں آپ پر قربان جاؤں. یعنی وہ آپ کے اس سمجھانے پر اتنا آپ کا ایک شیدائی ہو جاتا ہے, دیوانہ ہو جاتا ہے, کہ پھر وہ کہتا ہے کہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا. تو آپ اپنا ہاتھ مبارک اس کے جسم پہ رکھتے ہیں اور دعا کرتے کہ اے اللہ اس کے گناہ معاف کر, اس کو پاک کر اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر. لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی عورت کی طرف توجہ ہی نہیں کی. یہ ہے اصلاح کا طریقہ. ہم نفرت سے شروع کرتے, ڈانٹ ڈپٹ کو معمول بناتے ہیں اور دھتکار کے ہم اصلاح کر دیتے ہیں. یہ اصلاح نہیں ہوتی. سمجھائیں دوسرے کو کہ وائی ناٹ, اور پھر دعا دیں, محبت سے بات کریں. فیل برا ہے نا, انسان تو نہیں برا, انسان تو قابل قدر ہے. تو ہر انسان کی قدر کرنا سیکھیں, اپنے بچوں کی بھی قدر کریں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے دیے. ایک موقع ملا ہے اللہ کے بندے بنانے کا, ان کو تربیت کرنے کا. مصیبت سمجھ کے نہیں ان سے معاملہ کریں. جی جیسے امائیں ہوتی ہیں, جب ہماری اماں جو تھی ان سے اس طرح کی کوئی بات ہو کہ ہمارا بھی یہ دل چاہتا ہے تو وہی ایسی باتیں کرتے ہیں, دونوں کی بات ہے یہ. مگر میرے جو ابا تھے وہ ہمیشہ پوری بات سمجھاتے تھے, اور وہ کبھی منہ پہ مجھ سے نہیں کہتے تھے تم غلط کہہ رہے. وہ ہمیں کہتے اچھا تم یہ کرنا چاہتی ہو کیوں کرنا, اور بہت پرسنل میٹرز میں اپنے ابا سے ہی ڈسکس کرتی تھی. وہ کبھی منہ پہ یہ نہیں مجھ سے کہتے تھے کہ تم نے یہ کیسے سوچ لیا. اب میں دیکھتی ہوں میں وہی چیز اپنے بچوں پہ کرتی ہوں, کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ وہ آپ جب دور کر دیتے ہیں تو بچے سمجھتے ہیں ہم تو برے ہیں. لاسٹ. اب میں بیٹھ کے آتی ہوں سو پراؤڈ میرے ابا ہیں, انہوں نے ہمیشہ یہ چیز. الحمدللہ. تو ہم سب کو بھی یہی سیکھنا ہے. مثلاً بچہ کوئی ناجائز مطالبہ کر رہا ہے, کچھ پیسے مانگ رہا ہے یا کچھ بھی غلط جو آپ کو ٹھیک نہیں لگتا, آپ اس سے کوشچن شروع کریں, کراس کوشچن, حتیٰ کہ وہ سمجھ جائے. پھر تھوڑے سے خود بینڈ ہو جائے, تھوڑا اس کو کر لیں, اکڑ نہ جائے. اکڑنے سے چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں, تعلقات ختم ہو جاتے ہیں, نفرتیں جنم لیتی ہیں, حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر جس بات سے کوئی لا علم ہو اس پہ سزا نہ دی جائے. اگر بچے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ نہیں کرنا تھا, مثلا آپ نے دوسرے بچے کے لیے کھانا رکھا اور وہ بچہ بیمار تھا, اس کے لیے بس آپ نے کھچڑی بنائی, اور دوسرا آیا بڑا, اس نے آ کے کھا لی. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بیمار کے لیے بنی ہوئی ہے. اب اس کو نہیں پتا کہ یہ کھانی ہے یا نہیں کھانی. اس نے کہا ٹیبل پہ رکھی ہوئی چیز کھانے کی ہے, اسکول سے ہے, کھا جاتے ہیں. ہم نے کوئی پھر اسٹیکر تھوڑی لگا کے رکھا تھا کہ فار سک اونلی. تو اب آپ اس کو بلائیں اور دمکائیں اور ڈانٹیں, اور اس کو خبر ہی نہیں غریب کو, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لا علمی میں سزا نہیں دے. اب بعد میں شرحبیل کہتے ہیں کہ مجھے بھوک نے ستایا, میں مدینہ کے ایک باغ میں گیا, ایک بالی لی, اس کو مسل کے میں نے کھا لیا اور کچھ اپنے کپڑے میں باندھ لیا. اتنے میں باغ کا مالک آ گیا, اس نے مجھے مارا, میرا کپڑا بھی چھین لیا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, آپ نے باغ والے سے فرمایا
تم نے اس کو سکھایا نہیں جبکہ یہ نادان تھا، یہ سمجھایا ہی نہیں. تم نے اسے کھلایا نہیں جبکہ یہ بھوکا تھا. یہ تم کیا معاملہ کیا اس سے؟ تم اس کو سمجھاتے بیٹا ایسے نہیں کرو. بھوکا تھا تو اس کو کھلاتے. تو آپ نے اسے حکم دیا تو اس باغ والے نے میرا کپڑا بھی واپس کر دیا اور مزید اناج بھی مجھے دیا. حالانکہ غلطی کس کی تھی؟ اسی کی تھی. لیکن بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ اس کو پتہ نہیں تھا. ہمیشہ سزا دینے سے پہلے، کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور سوچیں کہ اس نے یہ کیا کیوں. اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر لیں، سارا معاملہ سمجھ آ جائے گا. کیونکہ ہم صرف ون وے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اینگل سے نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ چیز تھی کیا، کیوں ہوا یہ، وہ کیوں کر رہا ہے. اور جب تک وہ کیوں ہٹے گی نہیں نا، مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا. تو اس کو جاننا ضروری. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عمر اور طاقت کے مطابق سزا دینا. یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور آپ ان کو اتنا مارے کہ ان کا سانس اکھڑ جائے. بعض اوقات بچوں کو مائیں اتنا مار دیتی ہیں کہ ان کا سانس نہیں آتا، ان کو دم گھٹنے لگتا ہے. اسی طرح اگر بچہ بیمار ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ آپ اسے فزیکل پنشمنٹ نہیں دے سکتے، تو وہ سب سے آخری چیز ہے. سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک کمزور اپاہج شخص رہتا تھا. ایک دن لوگ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہ گھر کی لونڈی سے برے کام میں مشغول تھا. سعد بن عبادہ نے اس کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے فرمایا اس کو 100 کوڑے مارو. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بہت ہی کمزور ہے، اگر ہم نے مارا تو مر جائے گا، وہ تو بالکل ہینڈی کیپ. آپ نے فرمایا اچھا تو چلو ایک ٹہنی لو جس میں 100 شاخیں ہوں اور ایک ہی دفعہ اس کو مار دو تاکہ وہ کفارہ ہو جائے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اب غلطی تو ہو جاتی ہے، لیکن جس نے غلطی کی ہے اس پر جو سزا ہے وہ اس درجے میں نہیں نافذ کی جا سکتی اگر وہ اس کا متحمل ہی نہیں. تو چھوٹے بچوں کے لیے اور طرح کی سزا، بڑے بچوں کے لیے اور، جوانوں بالغوں کے لیے اور، طاقتوروں کے لیے اور. تو ہر ایک کا معاملہ مختلف ہوگا. پھر اسی طرح فریکوینسی میں یہ بات بھی ہے کہ اگر ایک دفعہ ایک سزا دینے سے معاملہ نہیں درست ہوتا تو جب وہ غلطی ریپیٹ ہوگی دوبارہ پھر سزا ہوگی. کیونکہ بچے ٹیسٹ کرتے ہیں، اچھا پہلی دفعہ تو ہوا تو پھر ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، پھر کرتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ نہیں کہا تو پھر وہ موج کرتے ہیں. مثلا آپ نے اپنے بچے کو منع کیا کہ گاڑی لے کے دوسرے شہر میں نہیں جانا، اپنے شہر میں رہنا. لیکن بعض اوقات ایسا دوست ساتھ مل جاتے ہیں، وہ کہتے کچھ نہیں ہوتا، چلو چلو کچھ نہیں ہوتا، ہم تمہارے ابا سے کہہ دیں گے ایسا ہوگا ویسا ہوگا، چل پڑ. اب گاڑی رستے میں خراب ہو جاتی ہے، کال کس کو کریں گے؟ آپ ہی کو کریں گے. اب کیا کریں گے آپ؟ اب آپ کوئی نہ کوئی پنشمنٹ تو دیں گے کیونکہ انہوں نے رول کی خلاف ورزی کی. مثلا آپ اس کو بند کر دیں کہ 1 ہفتے کے لیے گاڑی ملے گی نہیں اب آئندہ. اچھا کچھ عرصہ وہ سدھریں گے، پھر کچھ عرصے میں وہی کریں گے. اب اگلی دفعہ سزا ڈبل کر دیں گے آپ. پہلی دفعہ اگر 1 ہفتے کا بین لگا تھا اب 2 ہفتے کا، لیکن یہ کرنا ہوگا. اور تیسری دفعہ پھر وہ نہیں دہرائیں گے. لیکن اگر آپ نے پہلی دفعہ سزا دی اور دوسری دفعہ دی نہیں تو ان کو یہ ہوگا کہ ہمارے ماں باپ ایسے ہی ہیں، بس ایسے ہی کہتے رہتے، کرتے نہیں. اس وقت چاہے آپ کا دل اندر سے پسیج رہا ہو مگر آپ کو ڈسپلن قائم کرنا ہے تاکہ پھر وہ دوبارہ یہ نہ دہرائے. کیونکہ وہ جو بڑے ہوتے جاتے ہیں نا آپ کو زیادہ ٹیسٹ کرنے لگتے ہیں، وہ خوب نظر رکھتے ہیں اچھا کہاں سے نکل سکتے ہیں، خوب کاؤنٹر بھی کرنا جان لیتے ہیں. اس لیے مستقل مزاجی اور فرمنس بہت ضروری، اور پھر فالو تھرو اینڈ تک فالو اپ. کبھی ایسی دھمکی نہ دیں جو آپ نے کرنی نہ ہو. کئی لوگ سوکھی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں اور کرتے کچھ بھی نہیں. کچھ عرصے کے بعد ان کی دھمکیاں بھی غیر مؤثر ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے یہ صرف کہنے کی بات ہے، کرتا کوئی نہیں، ہونا نہیں ہے. مثلا کوئی مثال دیجیے ایسی دھمکیوں کی. مثلا ہم کیا کہتے ہیں بچوں کو، تو میں آج کا کھانا بند کر دوں گی. ہاں اگر تم نے ہوم ورک نہیں کیا تو کھانا بند کر دوں گی. اب خود ہی کہتے ہیں کھا لو، اچھا بعد میں کر لینا. نہیں کریں لیٹ. اصل مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، ہم خود بھی تو اس میں انوالو ہوتے ہیں نا. ہم اپنی کنوینئنس کے لیے کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے جانے کوئی بات نہیں. تو ایک آدھ دفعہ جب آپ اپنے کہے کو پورا کریں گے نا بچے کو سمجھ آ جائے گی کہ نہیں یہ تو ہوگا، پھر وہ ڈرے گا، پھر وہ رکے گا.
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے 1 مہینہ الگ رہے اور بالا خانہ میں قیام کیا. 29 دن کے بعد آپ گھر تشریف لائے تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو 1 مہینے کا عہد کیا تھا. فرمایا یہ مہینہ 29 کا ہے. تو آپ نے وہ دن پورے کیے, صرف دھمکی نہیں دی, یہ بیچ میں چھوڑ کے نہیں آگے. تو جب بھی کبھی آپ کوئی سزا دیں یا دینے کا ارادہ کریں تو محض دھمکیاں نہیں, جو کہا ہے اتنا ہی کرنا ہے, نہ اس کو اضافہ کرنا ہے اور نہ بیچ میں کمی کرنی. ہاں اگر وہ ریپیٹ کرے تو پھر اور بات ہے, کیونکہ اگر 1 مہینہ کہا ہے تو وہ مہینہ پورا کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ 10 دن کے بعد آپ کو اپنا دل چھوٹا ہونے لگے اور پھر پلٹ آئے. پھر ایک اور بات یہ کہ بچوں کی باتوں میں نہ آئیں. بعض اوقات بچے ایکسپلائٹ کرتے ہیں, معصوم حرکتوں سے, پیاری پیاری باتوں سے, اچھے اچھے دلائل سے, جوک کر کے آپ کا دل موہ لیں گے اور پھر اپنی مرضی کروانے لگیں گے. ایسے میں آپ نے پکا رہنا ہے, جو مرضی کر لیں, لیکن یہ چیز اس کو نہیں ماننا, یہ غلط ہے. وہ پتہ کیا کرتے ہیں, ایک دفعہ اسٹریٹ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں ہمیں یہ کرنے دیں, ہم کہتے ہیں نو 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 یہ نہیں ہو سکتا, پھر کہتے ہیں پلیز کرنے دیں. ہاؤ ٹو بارگن, ہاؤ ٹو ڈیل. اچھا پھر وہ دوبارہ کہیں گے پلیز, پھر وہ کوئی اور ایسی بات سنائیں گے, ان کو پتا ہوگا آپ کس سے خوش ہوتے ہیں, خوش کر کے پھر اپنا مطالبہ منانے کی کوشش کریں. یا تو پہلے سے آپ سوچ لیں کہ اگر ان کا مطالبہ کوئی اتنا بڑا ناجائز نہیں تو مان جائیں, لیکن یہ نہیں کہ جب وہ آپ کو بہت زیادہ خوشامد کرے تو پھر آپ اس وقت اپنے اصول سے ہار جائیں. نہیں, پہلے ہی سوچ لیں کہ کیا لمٹس ہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہیں نو اور پھر اسی وقت تھوڑی دیر میں کہیں یس, تو پھر آپ کمزور پڑ گئے. پھر وہ آئندہ اور سیکھ جائیں گے کہ کس طرح آپ کو قائل کیا جا سکتا ہے. تو بس حدود مقرر کر دیں, لیکن آزادی بھی دیں تھوڑی, اور اعتماد بھی کریں. غلطی کر بیٹھے تو ان کو توبہ کا طریقہ سکھائیں, لیکن ہر چیز پہ پابندی نہ لگائیں, دم گھٹ جائے گا ان کا. کیونکہ اس طرح بچے بہت ریسٹرکٹیڈ فیل کرتے ہیں. ایریا بتا دیں, یہ ایریا ہے, اس کے اندر جو کرنا کرو, خرابی کی تو اس کو ٹھیک کر کے آؤ. جیسے کمرے میں کھیل رہے ہیں, چیزیں بکیر لیں. آخر وہ چیزیں پھینکیں گے نہیں, توڑیں گے نہیں, تو ان کو کیسے پتا چلے گا کہ کس سپیڈ سے کون سی چیز ٹوٹتی ہے. اور کیونکہ انہوں نے سب ایکسپلور کرنا ہے. اب کھلونا لا کے دیا آپ نے تو بڑا مہنگا لایا, مگر وہ ایک پرزا اس کا نکالیں گے. دس از لرننگ, لیٹ دم ڈو. لیکن اسے کیا, اچھا دوبارہ جوڑو. جب دوبارہ جوڑنے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا, اس میں بھی سیکھیں گے. نہیں جوڑنا آ رہا تو نہیں کہ اچھا چلے ہم مل کے بیٹھتے ہیں, ہم دونوں جوڑتے ہیں, لیکن اس کو واپس اصلی حالت میں رکھنا. صرف یہ نہیں کہ جاؤ تمہیں نہیں آتا میں کر لوں گی, نہ, ان کو ساتھ شامل رکھنا ہے, کیونکہ یہ سکھانے کا موقع ہے. اسی طرح یہ کہ ایک بار جو سزا مقرر کی جائے پھر اس پہ کاربند بھی رہا جائے. عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا. اسے حمار کے لقب سے پکارا جاتا تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شراب پینے پر مارا تھا. اسے ایک دن لایا گیا, آپ نے حکم دیا, اسے کوڑے لگائے گئے. قوم میں سے ایک شخص نے کہا اللہ اس پہ لعنت کرے. کتنی مرتبہ ہی لایا جا چکا ہے. آپ نے فرمایا اس پر لعنت نہ کرو, اللہ کی قسم میں اس کے بارے میں یہی جانتا ہوں کہ یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اپنی بری عادت سے بھی مجبور ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا, 2 ایکسٹریمز ہوتی ہیں ان کے اندر, کنٹراڈکشن ہوتی ہے. ایک طرف اللہ رسول کی محبت میں روتے ہیں اور دوسری طرف اٹھ کے غلط کام کر بیٹھتے ہیں. کیا کبھی نہیں ہوا ہمارے ساتھ؟ ایک طرف ہمیں اللہ سے اتنی محبت ہوتی ہے, اتنی ذکر اذکار توبہ استغفار صدقہ خیرات سب کچھ کرتے ہیں, دوسری طرف اٹھتے ہیں اور کوئی ایسی بات کر بیٹھتے ہیں, کچھ ایسا کام کر بیٹھتے ہیں, اپنے پہ نادم اور شرمندہ بھی ہوتے ہیں. لیکن تو یہ تضادات خود ہم سب کے اپنے اندر بھی کسی نہ کسی درجے میں موجود ہیں. ہم 100 دفعہ عہد کرتے ہیں اب ہم یہ نہیں کریں گے اور پھر پھسل جاتے ہیں. تو بچوں کو بھی تو اسی طرح لینا, دوسرے انسانوں کو بھی اسی طرح لیں, وہ بھی پھسل سکتے ہیں. اس کو بہت بڑا ایشو نہ بنا لیں, معاف کرنا سیکھے, اگنور کرنا سیکھے. یعنی کس قدر پازیٹیو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے وہ اللہ کی حد ہے کہ سزا ملے گی, شراب پیے سزا ملے گی, لیکن اس کے اندر جو خیر ہے آپ اس کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, بندے سے نفرت نہیں کرنی, وہ غلط کام کرتا ہے اس کو ڈسپلن کرنا ہے, اس کو کاٹنا ہے.
اسے ختم کرنا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صفوان مسجد میں سوئے ہوئے تھے, اپنی چادر سر کے نیچے رکھی ہوئی تھی, کسی نے وہ چادر نکال لی تو انہوں نے دیکھ لیا, چھا کے پکڑ کے حضور کے پاس لے گئے. آپ نے حکم دیا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے کیونکہ چادر قیمتی تھی. تو صفوان نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ اس کا ہاتھ کٹوائیں, میری یہ چادر صدقہ, میں نہیں لیتا اس سے. تو آپ نے فرمایا اگر ایسا ہی کرنا تو میرے پاس کیوں لائے اس کو. تو بعض اوقات چھوٹی سی بات ہوتی ہے, ہم اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کے اوروں تک بھی لے جاتے ہیں, اس کو سناتے ہیں, اس کو وہ بہت بڑا ایشو ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزیں انسان تھوڑا سا جذباتیت اور جلد بازی سے پرہیز کر کے اس کو لمٹ کر دے, ادھر ہی سالو کر لے. بعض اوقات بچے نے چھوٹی سی حرکت کی, آپ نے اس کو سزا بھی دے دی, بات ختم. اب باپ آیا پھر پٹاری کھول کے بیٹھ گئے, ہوئی گزر گئی, ختم, اب دوبارہ نہیں ذکر کریں, کیونکہ منفی باتوں کو جتنا دہرائیں گے اتنی اس کے دل میں اثر برا ہوگا. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنا ایک بھتیجا ابن مسعود کی خدمت میں لے کر آیا. کہنے لگے یہ میرا بھتیجا ہے, اس نے شراب پی رکھی ہے. ابن مسعود نے فرمایا کہ اسلام میں سب سے پہلے ایک آدمی کا ہاتھ کاٹا گیا تھا جس نے چوری کی تھی. لوگ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس نے چوری کی, جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے, غمگین ہوئے. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تم لوگ اپنے ساتھی کے متعلق شیطان کے مددگار ثابت ہوئے, جبکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور معافی کو پسند فرماتا ہے, اور کسی حاکم کے لیے جائز نہیں کہ اس کے پاس حد کا کوئی مقدمہ ہے اور وہ اسے نافذ نہ کرے. یعنی اب تم میرے پاس لے آئے تو نافذ کرنا پڑے گا. اور پھر آیت تلاوت فرمائی فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں, درگزر کریں. کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کسی میں غلطی دیکھی تو اس کو اتنا لمبا نہ کرو, ادھر ہی ختم کرو, معاف کرو. لیکن اگر وہ معاملہ کورٹ تک چلا گیا تو پھر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا, پھر آپ اس وقت کہیں ہم معافی کرتے ہیں, نہیں, پہلے سوچو. لیکن بہت سے معاملے صرف جلد بازی سے خراب ہوتے ہیں, جذباتیت سے خراب ہوتے ہیں, پھر بعد میں ہم خود بھی پچھتاتے ہیں کہ ایسا نہ کرتے. تو جب ایک دو دفعہ ایسا کر لیں تو اپنی غلطی سے خود سیکھیں. پھر بات ہوئی تھی کہ بچے کو سزا دیتے وقت وجہ بیان کرنی چاہیے, کیوں کر رہے ہیں آپ, سزا کیوں دے رہے ہیں. اس طرح ان کو اپنی مسٹیکس جاننے کا پتہ چل جاتا ہے اور اصلاح کرنے کا طریقہ ان کو آ جاتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب قرآن مجید میں میرے پاک دامن ہونے کی آیات نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور اس واقعے کا تذکرہ کیا جو ہوا تھا, اور قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرمائی. جب آپ منبر سے نیچے اترے تو 2 مردوں اور 1 عورت کو حد قذف لگانے کا حکم دیا, 80 کوڑے, حد لگا دی گئی. لیکن سزا دینے سے پہلے آپ نے پورا واقعہ بتا کے اللہ کا حکم بتایا اور پھر سزا نافذ کی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اگر یہ نہ بتاتے اور آپ صرف کہہ دیتے جاؤ کوڑے لگا دو, تو سارے شہر میں ہوتا کہ انہوں نے اپنی بیوی کی خاطر کوڑے لگوائے. بعض اوقات ہم کسی بھی چیز کی امپلیمنٹیشن اس طرح کرتے ہیں نا کہ لوگ اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں, تو وجہ بتانی ضروری ہوتی ہے بعض اوقات. ایک اور روایت میں آتا ہے, عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ خدا کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں. وہ تخفیف کا سوال کرتا یہاں تک کہ 1 کوڑا رہ گیا. جب یہ کوڑا اسے لگایا گیا تو قبر آگ سے بھر گئی. جب اثر زائل ہوا سزا کا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم نے مجھے کس وجہ سے کوڑا لگایا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور تم نے اس کی مدد نہیں کی تھی. تو آخرت کی سزائیں جو ہیں ان میں بھی پتہ چلے گی, بلکہ ان میں اتنی مماثلت ہوگی کہ بندے کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ کس گناہ کی سزا مل رہی, بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. اسی طرح ایک انصاری سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں روانہ ہوئے. لوگوں کو دوران سفر کھانے پینے کی مشکل ہوئی, بھوک لگی تو انہیں کچھ بکریاں ملی, انہوں نے ان کو لوٹ لیا, یہ نہیں پوچھا کس کی ہیں, کس نے لے لیا, اور پکانا شروع کر دیا ذبح وغیرہ کر کے. جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ گوشت پک رہا ہے. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ جب پتہ چلا کہ تو لوٹ کی بکریاں ہیں تو آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک لاٹھی پکڑی ہوئی تھی, اس لاٹھی سے وہ ہانڈیاں الٹ دی, پکتا گوشت آپ نے الٹ دیا اور اس کو مٹی میں لتھیڑا. فرمایا لوٹ کا مال مردار سے کم نہیں, جیسے مردار حرام ہے تو یہ بھی حرام ہے. یا یہ فرمایا کہ مردار لوٹ کے مال سے کچھ کم نہیں, یعنی چوری کا, غصب کا, دھوکے کا مال اسی طرح جیسے مردار کھانا ہے.
بعضوں کا سزا دینے کے بعد بھی وجہ بتائی جا سکتی ہے، ویسے تو پہلے بتانی چاہیے ورنہ بعد میں بھی بتانی چاہیے، لیکن وجہ بتائے بغیر سزا کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ہوا کیوں، کیا ہوا، کیوں ہوا، اور پھر اصلاح بھی نہیں ہوگی۔ پھر یہ کہ کانٹیکسٹ کو بھی واضح کیا جائے، جن حالات میں سزا دی جا رہی وہ بھی بہت اہم ہوتے ہیں، جیسے گھر کا ماحول، آپ کے اپنے بچے کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، یہ سب چیزیں سزا کو افیکٹو یا غیر افیکٹو بناتی۔ مثلاً آپ اپنے بچے کے ساتھ بول نہیں رہے اور اوپر سے آپ اس کو مار بھی رہے ہیں، تو اس کا فرق ہوگا نا اثر۔ اور ایک یہ کہ ویسے آپ نارمل ہیں، بس جہاں اس نے غلطی کی بس اس کی سزا دے رہے ہیں، یہ اور طرح کی افیکٹونیس ہوگی اس کی۔ مثلا آپ اس کو کھانے کو کچھ نہیں دے رہے، بس صرف ڈانٹ رہے ہیں، وہ بھوکا ہے اور آپ اوپر سے ڈانٹ بھی رہے ہیں، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ پھر اسی طرح نفرت کے ساتھ سزا دینے میں اور محبت کے ساتھ سزا دینے میں فرق ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ہم نفرت سے سزا دیتے ہیں نا تو وہ بچے کو لگتا ہے جیسے ہمیں ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، دھتکارا جا رہا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ جب سزا دیں تو اس کو غصہ نہ آئے، شرمندگی ہو کہ اچھا اس وجہ سے ماں نہیں بول رہی، اس وجہ سے مجھے نہیں دیکھ رہی، اس وجہ سے میرے ساتھ کولڈ بہیویئر ہے۔ اس کو پتا ہو وجہ بتائے بغیر کولڈ بہیویئر نہیں فائدہ دیتا، پتا ہونا چاہیے۔ آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا جب ثمامہ بن اسال کو مسجد میں قید کیا گیا تھا، جو ایک سردار تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے تھے اور پوچھتے تھے ثمامہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو وہ جواب میں کیا کہتے کہ میرے پاس خیر ہے، اگر آپ قتل کریں گے تو ایسے شخص کو قتل کریں گے کہ جس نے جنگ میں مسلمانوں کو مارا، اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان کا بدلہ دینے والا ہے، یعنی شکر گزار ہوگا۔ آپ مجھ سے مال چاہتے ہیں تو میں آپ کو مال دوں گا، اور اگر آپ احسان کریں گے تو میں وہ شخص ہوں جو احسان کا بدلہ دیتا ہے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن آپ اس سے پوچھتے رہے، آخر آپ نے کیا کیا؟ اس کو چھوڑ دیا۔ وہ گئے، غسل کر کے واپس آ گئے اور کہا آج سے پہلے آپ سے زیادہ ناپسندیدہ میرے نزدیک کوئی نہیں تھا، لیکن آج کے بعد آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں، کیونکہ آپ نے اس پر احسان کیا تھا، اس کی سزا کم کر دی تھی، اس کو کھول دیا تھا، تو اس نے اس کو بطور احسان لیا۔ اور پھر عمرے کے لیے گئے، اور پھر جو قریش کے سردار تھے آپ کے دشمن، ان کا غلہ بند کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف ستون سے باندھ کر ان کا مذاق نہیں اڑایا کہ ہمارا دشمن ہمارے ہاتھ آ گیا اور اب ہم جی چاہیں تو اس کی بے عزتی کریں، جیسا کریں، نہیں۔ اس کے باوجود کہ آپ نے اس کو پکڑ رکھا تھا، وہ قیدی تھا، وہ مجرم تھا، لیکن آپ اس سے کمیونیکیشن کر رہے تھے اور بالآخر وہ مسلمان ہو گیا۔ میں آپ سب سے یہ چاہوں گی کہ آپ سیرت کا مطالعہ اس انداز میں ضرور کریں کہ وہ کیا راز تھا، وہ کیا گر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو دوست بنا لیا، کیسے کیا، اور وہ کون سی غلطیاں ہوتی ہیں کہ اپنے بھی کٹ جاتے ہیں، دوست بھی دشمن ہو جاتے ہیں، وہ کون سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اس سے آپ کو اچھے ریلیشن شپس کا گر پتہ چلے گا کہ دوست کیسے بنائے جاتے ہیں اور دشمن کیسے بنتے ہیں۔ تو آپ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے دشمنوں کو اپنا بنا لیا اور وہ آپ کے مددگار ثابت ہوئے۔ اب ایک شخص نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ قائم کر لیا، تو آپ نے اس کو بتایا کہ اب تمہیں کیا کرنا ہوگا، غلام آزاد کرنا ہوگا، روزے رکھنے ہوں گے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ تو اس نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ بھوک کے مارے کمزور ہوں، اپنے پاس کھانے کو نہیں، مسکین کو کیا کھلاؤں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کھجوروں کا بندوبست کیا تاکہ وہ اپنا کفارہ دے سکے۔ جب کھجوریں سامنے لائیں گے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھرانے سے زیادہ کوئی مسکین ہے ہی نہیں، تو آپ نے وہ کھجوریں اسی کو دے دی۔ اب ایک شخص اپنی غلطی کے کفارے کے لیے آیا ہے اور الٹا کھجوریں لے کے جا رہا ہے، یعنی کتنی فلیکسیبلٹی، کتنا معاملہ فہمی ہے، کتنا مزاج شناسی، کتنا دوسرے کی ضرورت کا خیال ہے، اور کتنا اعتماد ہے کہ یہ سچ ہی کہہ رہا ہوگا، اور کتنا اس کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے۔ تو پھر دشمن دوست کیوں نہ بنے؟ اگر ہمارا کوئی شاگرد کو غلطی کر لے
ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ کوئی انسان ہماری بات نہ مانے، ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ کیا کرتے ہیں عام طور پہ؟ اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. تو دین میں اضافہ کہاں سے ہوگا؟ ہم سب کو اپنے رویوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ کسی کے اوپر حد جاری کرتے تھے تو اس کے بعد بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عورت کو جب سزا ملی اور پھر لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی تو آپ نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی کہ سارے مدینے والوں کو کافی ہو جائے. اسی طرح ایک عورت پہ حد جاری ہوئی، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، تو اس کے باوجود وہ آپ کے گھر آتی تھی، حضرت عائشہ اس کی ضروریات پوری کرتی تھی، نفرت نہیں کی. ٹھیک ہے اس نے جرم کیا، اس کی سزا ملی، بات ختم. ایک لفظ بھی ایکسٹرا نہیں، کوئی تانا نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی لیٹ ڈاؤن کرنا نہیں. اور اگر مزید ضرورت ہے تو وہ بھی پوری کی جا رہی ہے. تم بھائی بھائی اور اللہ کی خاطر، کچھ مسئلہ نہیں. ہم کوئی غلطی کر بیٹھے تو معاف کرنا جانتے ہی نہیں، دل سے نکالتے ہی نہیں، کوڑن جلن ساتھ ہی جاری رہتی. نقصان کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو ملامت کر کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے تھے. حضرت میں تو یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ اگر انہوں نے سزا ہو گئی تو کوئی شہر کا بندہ بھی نہیں ان کو تانا دینے والا تانا دیتا تھا یا ان کو کہتا تھا کہ تم یہاں نہ بیٹھو یا نہ آؤ یا اس مجلس میں تم نہیں آؤ، سارے ہی معاف کرتے تھے. بالکل یہی اخلاق ہے، یہی کلچر تھا، یہی اسلام ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ تربیت ہے. یہ نہیں کہ کبھی پرانے زمانے میں کسی سے کوئی غلطی ہوگی تو اس کی نسلوں تک کو تانے دیے چلے جائیں. یہ اسلامی کلچر نہیں. نیکسٹ یہ ہے کہ سزا کی ایک قسم ملامت کرنا بھی ہوتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ، زبانی سزا جس کو کہتے ہیں، اور یہ ہلکی سزا ہوتی ہے. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ بچے کو بتاتے ہیں کہ مجھے یہ رویہ پسند نہیں تمہارا. کبھی کبھار مناسب انداز میں ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن روز ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہونی چاہیے. حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے کبھی بھی ملامت نہیں کی، 10 سال ملامت نہیں کی. حالانکہ وہ غلطیاں کرتے تھے، کبھی آپ کی بات نہیں بھی مانتے تھے، بچے جو تھے. اگر کوئی اور ان کو ملامت کرتا تو آپ فرماتے کہ اسے چھوڑ دو، اگر تقدیر میں یہ کام لکھا ہوتا تو ضرور ہو جاتا. یہ کہہ کے ان کو چھوٹ دے دیتے تھے. اصل میں ملامت کا مقصد کیا ہے کہ بچے کو یہ بتانا کہ آپ اس سے خوش نہیں. بہت افیکٹو چیز ہے یہ. عام طور پر خوش رہیں گے تو اس کو پتا چلے گا کہ خوش نہ ہونا تکلیف دہ ہے، اور اگر آپ کبھی بھی اس سے خوش نہیں تو پھر مزید خوش نہ ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات جب ہم ملامت کرتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں تو وجہ نہیں بتاتے کہ کیوں ہو رہا ہے. یہ بتانا بھی ضروری ہوتا ہے کس بات پر یہ پنشمنٹ ہے. عقبہ بن مالک سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا ایک دستہ روانہ فرمایا. میں نے اس میں ایک آدمی کو ایک تلوار دی. جب وہ واپس آیا تو کہنے لگا میں نے ملامت کرنے کا ایسا عمدہ انداز نہیں دیکھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے بھی عاجز ہو گئے تھے کہ اگر کوئی شخص میرا کام نہیں کر سکا تو تم کسی دوسرے کو مقرر کر دیتے کہ وہ یہ کام کر دیتا. یعنی یہ کام کسی کو دیا نہیں کر سکا، واپس آیا تو آپ فرمایا خود نہیں کر سکے کسی اور کو کرنے کو دے دیتے. پھر آپ دیکھیے کہ ڈانٹتے ہوئے خیر کے الفاظ بولنا، کرسنگ نہیں کرنی چاہیے. دوسرے کو دعا دینا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہاری بخشش کرے، اللہ تمہیں حرم کا امام بنائے. جیسے کہتے ہیں سدیس کی ماں ان کو ڈانٹتے ہوئے یہ دعا دیتی تھی. اور ڈانٹ کے لیے ضروری نہیں کہ چیخیں چلائیں، سیدھے سادے مختصر الفاظ، فیو ورڈز، یہ بہت افیکٹو ہوتے ہیں. لمبی تقریر نہیں مؤثر ہوتی، لمبی تقریر مؤثر نہیں ہوتی. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو گالی گلوچ کرنے والے تھے، نہ فحش گوئی کرنے والے، نہ لعنت کرنے والے. جب کسی سے ناراض ہوتے تو بس اتنا کہتے اسے کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو. پھر ڈانٹتے ہی نہ چلے جائیں، بس ایک جملہ بولیں اور بات ختم. پھر اسی طرح مارتے وقت مت ڈانٹے. ساتھ ہم ایک طرف سے ہاتھ سے لگا رہے تھے، دوسرے سے منہ سے بول رہے ہوتے، تیسری طرف سے. پھر جب آپ خود ٹھنڈے ہو جاتے پھر سب چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ خود کو ٹھنڈا کرنا، نہ کہ بچے کی اصلاح. جب چند لفظوں میں آپ ڈانٹتے ہیں نا تو بچہ ان کو یاد رکھ لیتا ہے اور پھر اس کا اثر بھی لیتا ہے.
جب آپ لمبی تقریر کرتے ہیں تو وہ کچھ بھی یاد نہیں رکھتا کہ کیا ہوا تھا. اور ایک جملے کی 3-4 دفعہ تکرار بھی کر سکتے ہیں. یہ نہیں کرنا، وہ پھر کرے گا. یہ نہیں کرنا، وہ پھر کرے گا. یہ نہیں کرنا، ایک ہی جملہ بار 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 بار، بہت افیکٹو ہوگا. جیسے ایک مرتبہ حضرت اسامہ سے ایک شخص مارا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ واپس آئے تو آپ نے پوچھا کہ کیا اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ اسامہ نے کہا پڑھا تھا مگر تلوار کے ڈر سے. آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس کے اندر ایمان تھا یا نہیں؟ اور یہ بات بار بار دہرائی، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ کچھ اور نہیں، ایک ہی جملہ، بس اتنا، بار 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 بار. اسامہ کہتے ہیں کہ میں تمنا کرنے لگا کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا، تو آج میں توبہ کر کے مسلمان ہوں. تو یہ جو انداز ہے نا تربیت کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. ہم اتنی غیر مؤثر لمبی تقریر جس میں نہیں پتا ہوتا کہ اصل بات کیا ہے، اور یہاں چند لفظ ہیں انہیں کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ اگلے کے دل میں اتر جائے کہ آئندہ نہ وہ کرے نہ کوئی اور ایسا کرے. پھر یہ کہ اگر ملامت کرنی ہے تو بچے کے قریب ہو جائیں، نظر ملا کے بات کریں. جتنی دیر میں آپ اس سے بات کریں اس کو دیکھیں، اور تھوڑی دیر بعد میں بھی چپ ہو کے دیکھتے رہیں ذرا، کیونکہ دیکھنے سے بھی اصلاح ہوتی ہے. تھوڑی سی اونچی آواز بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز سب سے ناپسندیدہ ہے، اتنا اونچا نہیں بولنا. پھر اسی طرح اس کی اچھی بات کو کر کے اسے شرمندہ کرنا. تم تو اتنے اچھے اور پھر بھی بھائی کو مارتے ہو، اتنی خوبیاں میرے بیٹے کے اندر، اتنی اچھی باتیں، اور پھر وہ یہ کام کرے گا، پھر تم نے یہ کیسے کر لیا؟ یعنی ساتھ اس کو پیار کی مار اور ساتھ ڈانٹ کی، تاکہ اس کو شرم آئے کہ آئندہ نہیں کرنا یہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ذات پہ تنقید نہ کریں، کسی عیب کے اوپر نہیں حرف جوئی کریں آپ، یعنی زبان نہیں نکل دیکھیے تم نے شکل اپنی، یہ نہیں کہنا یہ شکل اللہ نے بنائی ہے، اپنا منہ دیکھو، یہ نہیں کہنا. یا یہ نہیں کہنا تمہارا ناک ایسا، تمہارے ہونٹ ایسے، تمہارے کان ایسے، تمہارے بال ایسے، تمہارا قد ایسا، اور تم چلو یہ بات کرنے. نو، اس کا اثر کچھ اور ہوگا. بچہ ایک اور طرح کے غم میں، احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے گا، اور اصل مقصد ختم ہو جائے گا. پھر شروع میں جیسے بات کی تھی، آخر پہ بھی یہی کروں گی کہ جائز وجوہات کی بنا پہ مارے. جیسے فرائض کی ادائیگی پہ اگر کوتاہی ہے، فرائض کی ادائیگی کیا، جیسے 10 سال کے ہو تو نماز پہ مارا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی مینر سکھانے ہو تو اس میں کسی اصول سے انحراف ہو رہا ہو تو اس پر واپس لانا. غلط جگہ پہ کوئی چیز رکھی ہے تو اس کو صحیح جگہ پہ انہی سے رکھوانا. اگر لفظ ٹھیک نہیں بول رہے تو اس پر بھی سرزنش کرنا. نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر اپنے بیٹے کو غلط لہجے پر مارتے تھے کہ یہ لفظ ایسے کیوں بولا ہے، صحیح بولو، زبان کی اصلاح کروانا. پھر اسی طرح لباس میں کوتاہی پر سزا دینا. علقمہ کہتے ہیں کہ ایک دن حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ کے پاس اس حالت میں آئی کہ باریک اوڑھنی اوڑھ رکھی تھی، جسم جھلک رہا تھا. حضرت عائشہ نے باریک اوڑھنی پھاڑ ڈالی اور ایک نئی بہتر اوڑھنی لا کر دی. تو اب اسے پتہ چل گیا نا کہ یہ نہیں، یہ خود ہی دوسری بھی دے دی. تب اسے نفرت تو نہیں آئے گی نا، وجہ سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ نہیں کرنا آئندہ، تاکہ وہ کر ہی نہ سکے دوبارہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوئی ایسا کام اگر بچہ کر رہا ہو کہ جس سے اللہ کی رحمت سے دوری آ رہی ہو، اس سے بھی بچنا چاہیے. اسے بتانا چاہیے کہ تمہارے اس کام سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں. مثلا حضرت عائشہ کے پاس ایک لڑکی آئی، پاؤں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا ان کو کاٹ دو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں گھنٹیاں بج رہی ہیں. تو آپ لوگ اپنے موبائلز کی جو بیلز ہیں ان کو بھی ایسا رکھیے کہ جو بہت میوزیکل نہ ہو. ایک دن میں اگر 20 دفعہ وہ بجتی تو کتنا کچھ جمع ہو گیا اینڈ آف دا ڈے. پھر اسی طرح جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ مارتے ہوئے ڈانٹتے نہیں جائیں، باتیں نہیں کریں. ایک شخص کو لایا گیا جو شراب پیتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مارو. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم میں بعض وہ تھے جنہوں نے ہاتھ سے مارا، کسی نے جوتا مارا، بعض نے کپڑے سے مارا. جب مار چکے تو کسی نے کہا اللہ تجھے رسوا کرے. فرمایا اس طرح کے جملے نہ کہو،
اس کے معاملے میں شیطان کی مدد نہ کرو. پھر اسی طرح بچے کی جب اصلاح ہو جائے اور وہ کام چھوڑ دے جس کی وجہ سے آپ نے اس کو ڈانٹا تھا یا جس کی وجہ سے آپ نے اس کو سزا دی تھی, تو اس پر اپریشیٹ اب کریں کہ الحمدللہ اب تمہارے اندر یہ چیز نہیں رہی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی ناروا رویہ آپ سے ہو جائے بچے کے حق میں, کوئی زیادتی ہو جائے, تو اس پر کیا کرنا ہوگا؟ اپنے اس رویے کے بارے میں سوری بھی کر لیں, کوئی حرج نہیں. ہاں بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. اس سے بچہ بھی سیکھے گا کہ غلطی پر سوری کرنا چاہیے, کیونکہ ہم بھی انسان ہیں نا. اگر وہ کہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا, تو آپ اعتراف کریں ہم انسان ہیں, ہم غلطی کر سکتے ہیں. پھر وہ جو ایک مشہور سزا ہے ٹائم آؤٹ کرنے کی, وہ بہت افیکٹو ہوتی ہے, لیکن لمبے عرصے کے لیے نہیں. ٹائم آؤٹ کرنے میں کیا ہے, کہا جاتا ہے کہ موسٹ افیکٹو یہ کہ جتنے سال کا بچہ اتنے منٹ آؤٹ کرے. 5 سال کا تو 5 منٹ, 10 سال کا تو 10 منٹ. ایسی جگہ پر ٹائم آؤٹ کریں, یعنی بٹھائیں کہ جہاں کوئی دلچسپی کی چیز نہ ہو, جہاں وہ بیٹھنے سے گھبرائے, تاکہ اسے ڈر لگے کہ مجھے وہاں بھیج دیا جائے گا. وہ کونے میں ادھر دیوار کی طرف منہ کر کے کرسی پہ بٹھا دیں, یا کسی اسٹور میں تھوڑی دیر کے لیے, لیکن ایسی جگہ نہیں جہاں اس کا دم گھٹ جائے. مقصد کیا ہے کہ وہ محسوس کرے کہ اس کی مرضی یا پسند کی چیز سے اسے روک دیا گیا, اس کی تفریح ختم ہو گئی, اس کی بریک بند ہو گئی, اس کو کھانے کے لیے پسندیدہ چیز نہیں ملی. کیونکہ اس سے بچے خود بخود پھر اپنے اصلاح شروع کر دیتے ہیں, اور وہ جو 5 منٹ خاموشی کے ہوتے ہیں ان کو سوچنے کا موقع بھی ملتا ہے. لیکن اتنی دیر کے لیے نہ چھوڑے کہ وہ خودکشی کرنے سوچیں. پھر یہ کہ سزا دینے کے بہانے نہ ڈھونڈیں کہ شوہر نے آپ کو کچھ کہا اور آپ کو غصہ ہے, تو آپ سوچتے ہیں کہ اچھا میں بچے کو ماروں تاکہ شوہر کو تکلیف ہو. اس طرح کے ہتھ کنڈے غلط ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اتنی سزا ہو جتنی غلطی ہو. اور اگر بچے راضی نہ ہوں ٹائم آؤٹ لینے پر, پھر وہ ادھر ہی بیٹھ جائیں, ڈھیٹ ہو جائیں, تو پھر اٹھا کے وہاں لے جائیں. اکثر یہ طریقہ مشکل بھی ہوتا ہے کہ بچے سنتے نہیں, لیکن یہ ہے کہ اس میں بات کم کریں, ایکشن سے کام لیں, زبان سے نہیں. اٹھو 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 جاؤ کرو, یہ نہیں, بہت بولنا نہیں. اوور آل بھی اصلاح میں کم الفاظ اور فرمنس اور سوچ بچار کو واضح کرنا, ابھارنا, تھنک کوسچن جسے کہتے ہیں. پھر جب اصلاح ہو جائے تو اس کے بعد پھر شاباش دینا, اور خوب خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مددگار ہو. آج کی اسائنمنٹ لے جائیے, یہ ویک 6 کی اسائنمنٹ ہے. جب بچہ آپ کے بنائے ہوئے کسی اصول کو توڑے اور آپ کو ہلکی سزا دینا مقصود ہو, تو سرزنش کرنا معمول بنا لیں, یعنی کریں. نمبر 1, تحریر کریں کس بدتمیزی کے نتیجے میں آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کی یا کون سی سزا دی. آپ نے کیا کہا وہ الفاظ یہاں لکھیں, کیونکہ ہم لکھیں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا کتنے افیکٹو الفاظ تھے, کیا بولا. بچے کا رد عمل کیا تھا, نتیجہ کیا نکلا, وہ بھی لکھیں. اور آپ کو یہ طریقہ افیکٹو لگا یا نہیں, وہ بھی لکھیں, تاکہ پھر آپ کوئی اور استعمال کریں. فیصلہ کریں کہ آپ ٹائم آؤٹ کے استعمال سے کس منفی رویے کو ختم کرنا چاہتے ہیں, کیا سکھانا چاہتے ہیں. اس کو صرف بہت زیادہ نیگیٹو کوئی ایٹیٹیوڈ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے استعمال کریں, چھوٹی موٹی غلطیوں پہ نہیں کریں. ہر دفعہ جب بھی وہ رویہ نظر آئے اور آپ اس کی حوصلہ شکنی کرنا چاہیں تو اس موقع پر وہ سزا استعمال کریں. پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیں کہ بچے کی اس بدتمیزی یا اس غلط کام کے سلسلے میں اس کو کہاں سزا دینی ہے, اور کہاں وہ زیادہ بور ہوتا ہے, کس چیز پر وہ تنگ ہوتا ہے, پھر آئندہ اس ڈر سے وہ کام نہ کرے. دوسری یہ کہ بچہ کتنی دیر ٹائم آؤٹ میں رہے گا, 2 منٹ رہے گا, 4 رہے گا, یہ بھی پہلے سے طے کر لیں, اور پھر اتنا ہی رکھیں. یہ نہیں کہ آپ کہیں 2 منٹ کے لیے اور پھر خود ہی بھول جائیں, 5 منٹ وہ سزا بھگتتا رہے, یہ نہیں. جب آپ نے ٹائم آؤٹ شروع کرنا ہوگا تو آپ کیا کہیں گے یہ بھی سوچ کے لکھ لیں. انکار کرے گا جانے سے, وہاں بیٹھنے سے یا اس جگہ پہ, تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی پہلے سے سوچ لیں, یعنی خود پہ کام کریں. اور اس ہفتے میں جتنی دفعہ آپ نے یہ کیا اس کو بھی نوٹ کریں. 1 ہفتے کے بعد ان سوالوں کا جواب دیں کہ جو رویہ بہتر کرنے کا میں نے سوچا ہے وہ بہتر ہوا یا مزید بگڑا, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کو کام کرنا بھی آیا یا نہیں. جب میں نے ٹائم آؤٹ مستقل مزاجی سے استعمال کیا تو میرے بچے نے اسے قبول کر لیا یا نہیں. کیا مجھے یہ پتا چلا کہ کون سی مدت ہے جو بچے کو ٹائم آؤٹ دینے میں زیادہ افیکٹو ہے,
کیا میں نے ٹائم آؤٹ سے زیادہ دیگر تربیتی اصولوں کو پہلے آزمایا؟ اور اگر وہ کیا ہی نہیں اور صرف ایک ہی سزا دیے جا رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.